بنیامین کو چوری کے الزام میں جب عزیز مصر یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے مصر میں روک لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام بے حد رنجیدہ و پریشان ہوئے۔ آپ نے عزیز مصر کے نام خط لکھا، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے عزیز مصر کی خدمت میں۔ اما بعد، ہمارا پورا خاندان آزمائشوں اور بلاؤں کے لیے مشہور ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا آتش نمرود کے ذریعے امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے لڑکے یوسف کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، پھر اس کا چھوٹا بھائی تھا جو میرے لیے اس غم اور پریشانی میں تسلی کا سامان تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں اپنے پاس روک لیا۔ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی اور نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خط لکھ کر اپنے بیٹوں کو دیا اور کہا کہ وہ اسے مصر لے جا کر عزیز مصر کی خدمت میں پیش کر دیں۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا، اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ گئی ہے اور ہم چند کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں، لہٰذا آپ بطور خیرات کے کچھ غلہ دے دیجیے، اور یہ ہمارے والد صاحب کا خط ہے آپ کے نام، اسے پڑھ لیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط پکڑا، آنکھوں سے لگایا، اسے چوما اور پھر پڑھا۔ قریب تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس خط کو پڑھ کر بے ساختہ رو پڑتے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر اپنے بھائیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بھائی یہ لفاظ سن کر حیرانگی کے ساتھ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگ پڑے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں اور اپنے والد کو اس بڑھاپے کے عالم میں مزید پریشان نہیں کر سکتا۔ اب برادران یوسف حیرت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ ہمارے والد کو اپنے والد کا نام کیوں دے رہے ہیں، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی نے آگے بڑھ کر ذرا ہمت سے پوچھا اور کہا، آپ کون ہیں؟ جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں یوسف ہوں، تمہارا بھائی ہوں، اور یہ بنیامین ہے، میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان فرمایا ہے۔ یہ سن کر تمام بھائی حیران پریشان، اور انہوں نے پھر شرمندگی سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ہم ایک والد کی اولاد ہیں، مجھے تم لوگوں سے محبت ہے، میں نے تم لوگوں کو معاف کیا، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تم لوگوں کو تمہاری غلطیوں کے اوپر اور گناہوں کے اوپر معاف کر دے۔ یہ سن کر تمام بھائیوں نے نہایت شرمندگی سے کہنا شروع کیا کہ بلا شبہ ہم لوگ واقعی خطا کار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم لوگوں پر بہت بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی یہ شرمندگی دیکھ کر آپ نے کہا، میں تم لوگوں کو آج سے کوئی ملامت نہیں کروں گا۔ پھر آپ اپنی کرسی سے اٹھے اور جا کر تمام بھائیوں سے گلے ملے، پھر آپ نے اپنے بھائیوں کو اپنے پاس بٹھایا اور اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیتے ہوئے کہا، اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر گھر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر اس کو ڈال دو تو ان کی آنکھوں کی روشنی آ جائے گی، پھر تم لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر میں ہی ان کے پاس لے کر گیا تھا، تو جس طرح میں نے انہیں وہ کرتا دے کر غمگین کیا تھا، آج یہ کرتا لے جا کر ان کو خوش کر دوں گا۔ چنانچہ یہودا یہ کرتا لے کر ننگے سر 80 کوس تک گھوڑے کو دوڑاتا ہوا مصر کی سرحدوں سے نکلا، اور کنعان کی سرحد کے پاس ابھی پہنچا ہی تھا کہ ادھر معجزہ ہوا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ اس بوڑھے آدمی کی عقل ماری گئی ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ سن کر آپ کے گھر والوں نے کہا کہ بس کر دیں، آپ ہر وقت یوسف یوسف ہی کرتے رہتے ہیں، اب تو اس کا کہیں پہ نام و نشان بھی نہ رہ گیا ہوگا۔
مگر اسی وقت جب یہودا گھر میں داخل ہوا اور اس نے آ کر یوسف علیہ السلام کے زندہ رہنے کی خوشخبری سنائی اور ساتھ یہ کہا کہ عزیز مصر ہی اصل میں یوسف علیہ السلام ہے، تو یہ سن کر تمام گھر والے حیران و پریشان ہو گئے۔ تو جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ صبر کرو، صبر ایک اچھی چیز ہے، اور میں وہ کچھ اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو کچھ تم لوگ نہیں جانتے۔ پھر یہودا نے یوسف علیہ السلام کے ہدایت کے مطابق وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈال دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر تمام بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنی گناہوں اور غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگی اور ان سے معافی کی درخواست کی، جس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تہجد کے وقت تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تہجد کے وقت بیدار ہوئے، نماز پر کھڑے ہوئے اور اپنے سب بیٹوں کے لیے دعا فرمائی، اور یہ دعا وحی کے ذریعے اسی وقت بتا دیا گیا کہ قبول ہوئی، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے تمام گناہوں اور غلطیوں کو معاف کر دیا گیا، اور آپ کی صاحبزادوں کی خطائیں بھی بخش دی گئی۔ قصہ یوسف علیہ السلام کی ایک آخری قسط جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا حوال سنایا جائے گا۔ پلیز میرے ساتھ جڑے رہیے گا اسی چینل پر جس کا نام ہے ایس دینی سٹوریز۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل۔